حکم وصیت کا ہے جو مستحب ہے باقی ہے، فرضیت ختم ہوئی ہے، لیکن جو لفظ دلالت کرتے ہیں اس کو بعض ظاہری معنی پر لے کر کہتے ہیں کہ وصیت فرض ہے۔ وصیت اب فرض نہیں ہے، مستحب ہے، وارث کے حق میں معتبر نہیں ہے، غیر وارث کے حق میں معتبر ہوگی۔ تو یہ بیان کیا۔ اب آگے یہی ہے کہ وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَ، جس نے وصیت سنی اس کے بعد اس نے تبدیل کر لی، تو اب اس کے اوپر وصیت کا اسم کہتے ہیں گناہ کو، اب تبدیلی کا گناہ اسی آدمی پر ہوگا جس نے اس کو تبدیل کی ہوگی۔ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ نے اس کو سنا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے، اس لیے اللہ نے سمیع اور علیم کی صفت لے کر آئے، غفور رحیم والی نہیں، یہاں پر یہ سمیع علیم، کہ اگر یہ تبدیل کریں اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو سنتا ہے، اب اس کا گناہ اس کی پکڑ اس کے لیے ہوگی۔ آگے فہمیں کہ فمن خاف من موص او جنفا، اگر وصیت کرنے والے سے یہ خوف ہو کہ وہ حق تلفی کرے گا، یہ وصیت کرتا ہے کہ سارا ہی مال بیٹوں کو دے دو، بیٹیوں کو کچھ نہ دو، یہ کرتا ہے، اور اسم یا کسی گناہ کے بارے میں وصیت کرتا ہے، تو پھر کہتے ہیں فاصلح بینہم، تو پھر اس کو سمجھائیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، بلکہ اس کو کار خیر کی طرف لے آئیں کہ بیٹوں کا بھی جیسے حصہ ہے بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، تو فاصلح بینہم کہتے ہیں اس کے درمیان صلح کروا دیں، اس کی اصلاح کر دیں ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تاکہ اس پر کوئی گناہ نہ رہے۔ اگر حد سے تجاوز کرتا ہے، یا بیٹے کو بہت زیادہ مال دیتا ہے بیٹی کو معلوم کر دیتا ہے، یا ایک بیٹے کو زیادہ دیتا ہے دوسرے کو معلوم، تو زندگی میں بھی تو حکم تو یہ ہے زندگی کے اندر جائیداد تقسیم کرنے کا کہ بیٹے کو بیٹی کو برابر دیے جائے، جو بھی چیز ہے بیٹے اور بیٹی کو دونوں کو حصہ برابر ہونا چاہیے۔ کچھ بھی ہے، ہمارے یہاں بہت زیادتی ہوتی ہے کہ جیسے مثلا عید پہ ہوتا ہے تو بڑے بیٹے کو زیادہ پیسے چھوٹے کو تھوڑے، یہ بھی گناہ ہے، جتنا بڑے کو دیے اتنا چھوٹے کے دے، ایسا تجاوز شریعت نے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ چلیں، اور میرے والد جو ہے مجھے ایک باغ صدقہ یعنی ہبہ کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں جو دیا جائے اس کو ہبہ کہتے ہیں، ہبہ کے اندر یعنی ہدیہ گفٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے اندر بے صاحب برابری ضروری ہے، گفٹ کے اندر برابری ضروری ہے، بڑی بیٹی کو جتنا جہیز دیا چھوٹی کو بھی اتنا دینا پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ اس وقت حالات ٹھیک تھے اب چھوٹی کے وقت کہتے ہیں تیرے وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، نہیں، اب پھر یہاں برابری شرط ہے۔ یعنی یہ ایک مثال دے رہا ہوں، عیدی ہے ہمارے ہاں یا دوسرے جہیز کے معاملات ہیں، اس میں تجاوز پائے جاتے ہیں، یا کپڑے کی خریداری ہے، ایک تو بہت اچھا اعلیٰ سوٹ لے کے آئے، دوسرے کہیں نہیں تو اے والا لے لے، نہیں، اب بیٹے برابری کے طور پر زندگی میں جو کچھ بھی دیا جائے، یہ نفرت جو پیدا ہوتی ہے نا اسی کی وجہ سے، فقہاء نے لکھا ہے کہ نفرت اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ آپس میں برابری نہیں کی جاتی، تسویہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو زندگی کے اندر جو کچھ بھی اولاد کو دیا جائے اس میں برابری، کہ جتنا بڑے کو اتنا چھوٹے کو، جتنا بیٹی کو جتنا بیٹے کو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بیٹے بیٹی میں شریعت میں کوئی، یہ ہے اس کا نام ہے ہبہ، ہدیہ، ہدیہ میں وہ تفاضل نہیں ہے، برابری ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر جائیداد، ویسے کمی بیاتی چیزوں میں تو تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جائیداد کے اندر یہ ہے کہ کمی زیادتی نہ ہو، جائیداد میں برابری ہو۔ زندگی میں اگر دینا چاہتے ہیں کوئی بھی جائیداد ہے مال ہے وہ برابری ہو۔ ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا زیادہ دے سکتے ہیں ایسے آدمی کو جو فرما بردار ہو، یعنی ایک بیٹا ہے جو ساتھ ہی رہتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، فرما بردار ہے، ایک ہے کہ بالکل بات ہی نہیں مانتا، سنتا ہی نہیں ہے، کوئی خدمت ہی نہیں کرتا، اب جو فرما بردار ہے تو اس کو 1,00,000 روپے دے دیے، اس کو 1,50,000 دے دیے، تھوڑا زیادہ کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں یہ ہے تو نہیں ہے سارا اس کو دے دے اور اس کو معلوم کر دے، ایسا نہیں۔ یا ایسا بیٹا ہے کہ 4 بیٹے ہیں، 2 تو کمانے والے ہیں، اچھی جاب کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایک بیچارہ کمزور ہے، اس کا کوئی روزگار ہی نہیں ہے یا معذور ہے، تو اس کو پھر دوسروں سے کچھ زیادہ دیا جائے، وہ تو کما بھی رہے ہیں، ان کا روزگار بھی ہے، اس کا روزگار بھی نہیں ہے اور معذور بھی ہے، تو اس کو پھر کچھ زیادہ دے سکتے، اس وجہ سے گناہ گار نہیں ہوں۔ لیکن اگر جس بیٹے کو بیٹی کو زندگی میں جو کچھ دے دیا وہ اس کا مالک ہو جائے گا، کمی زیادتی کی وجہ سے باپ گناہ گار ہوگا، اس نے کمی زیادتی کی کہ بیٹے کو تو بہت زیادہ دے دیا اور بیٹی کو کچھ نہ دیا، تو پھر باپ گناہ گار ہوگا، لیکن اس وجہ سے جس کو دے دیا ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس کو وہ ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی ملک بھی ہو جائے گا، اس کے لیے حلال بھی ہوگا،
اب جو کمی زیادتی کے جو گناہ ہے وہ والد کی طرف سے ہوگا کہ اس نے کی ہے، اس نے نہیں. ہاں اگر اس نے ابھارا ہی ہے کہ نہیں مجھے ہی سارا دے دے سب کچھ ہے، یہی بھی ملوث ہے، پھر وہ الگ بات ہے کہ یہ بھی حق تلفی کر رہا ہے، دوسرے کا حق کھا رہا ہے. تو اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہ آپ جو ہیں میرے والد مجھے ایک باغ ہبہ کرنا چاہتے ہیں، گفٹ کرنا چاہتے ہیں، ہدیہ دینا چاہتے ہیں، آپ اس پہ گواہ بن گئے. تو آپ نے کہا کہ کہاں پہ ہے باغ؟ نے فلاں فلاں. کہ آپ کے والد کتنے بہن بھائی ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہم اتنے بہن. سب کو دے رہے ہیں صرف تجھے دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں صرف مجھے دے رہے ہیں، بقیہ کو نہیں دے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا، صرف آپ کو دے رہے ہیں، بقیہ کو کیوں نہیں دے رہے؟ جب بقیہ کو نہیں دے رہے تو ظلم کر رہے ہیں، تو میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. تو آپ نے منع فرمایا اور روک دیا کہ ان کے والد کو کہا کہ نہ دیں ان کو، اگر دینا ہے تو پھر سب کو دیں. اگر زندگی میں کوئی چیز تقسیم کرنا چاہے تو پھر سب کو دے، نہیں دینا تو. اسی سے جو ہے فقہاء نے وجہ یہ لکھی کہ نفرت پیدا ہوتی ہے. جب ایک بیٹا زیادہ رہ جائے گا تو دوسرے بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، یا بھائیوں کو دے دیں گے، بہنوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، بھائی کی بھی پیدا ہو جائے گی اور ماں باپ کی بھی پیدا ہو جائے گی. تو یہ نفرتوں کا جہاں جہاں بھی بیج بوئے ہو، تھوڑا سا بھی خدشہ ہوتا ہے، شریعت وہاں سے منع کر دیتی ہے کہ وہاں سے رک جائے. تو اسی پہ کہا کہ وصیت کرنے والا اگر کیا کرے، حق تلفی کرے. جانفن کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، حق تلفی کرنا، کسی کا حق کھانا، یا اسمن یا گناہ کرے، یعنی کوئی گناہ کے کام کے لیے شراب خانہ بنا دینا، فلاں کام کر دینا، ایسے گناہ کے کام کے لیے وصیت کرتا ہے تو پھر اس کی وصیت نہیں مانی جائے گی. اس کے بارے میں کہا کہ اس کے درمیان صلح کروا دے. پھر یہ اگر وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے.